السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال الله تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، قابل قدر لائق صد احترام، اللہ کا بڑا ہی فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تیز بارش میں ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. جو لوگ پہلے آ گئے وہ قابل تعریف ہیں، قابل تحسین ہیں. اللہ ان کے پہلے آنے کو قبول فرما لے. بعد میں بھی لوگ آتے رہیں گے اور مسجد بھرتی رہے گی، لیکن بہت ساری چیزیں ان کو سننے کو نہیں ملے گا. کیوں؟ آج جس موضوع پر گفتگو ہونی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ بولیے بھائی. 15 اگست. اسی موضوع پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی، اور یہ بہت سارے پرچے آپ کے سامنے موجود ہیں جس کا مجھے خلاصہ تواریخ کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. ہمارے بڑے بڑے اکابر کو ان پرچوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم تو چھوٹے ہیں نا، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے کچھ چیزیں لیتے ہیں، تو ہمیں ان پرچوں کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دین کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کو ان پرچوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ان کو تو زبان زد رہتا ہے، ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں یہ تواریخ بیٹھی ہوتی ہے، اور وہ ایک طرف سے لے کر کے آخر تک تواریخ کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. آپ سمجھیے اور اچھی طرح سمجھیے، کون سی قوم ایسی ہے جس کو آزادی نہیں چاہیے؟ ہر قوم کو آزادی چاہیے. ہر قوم آزاد رہنا چاہتا ہے، بچہ آزاد رہنا چاہتا ہے. یہاں تک کہ ابھی ماتحت جو ہماری بیگمات رہتی ہیں وہ بھی چاہتی کہ ہم آزاد رہیں. میرا شوہر مجھے کچھ نہیں کہے، لیکن یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ غلام تھی فرعون کے پاس. فرعون کے پاس غلام تھی، ان کو آزاد کرانا چاہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کو کہ میری قوم کو آزاد کر دو، میں اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا. لیکن فرعون نے کہا میں آزاد کرنے والا نہیں، میں ان کو چھوڑنے والا نہیں. میرے کام کون کرے گا؟ میرے کام کون آئے گا؟ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کیا کھینچا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ہم نے تم کو نجات دی، تم کو چھڑایا، تم کو آزاد کیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون سے نجات دی.
यसुमुनकुम सुअल अज़ाब, वो फिरौन तुम पर जुल्म और सितम क्या करता था, तुमको तरह तरह के अज़ाब दिया करता था, तुम पर पहाड़ जैसे जुल्म और सितम करता था, हमने तुमको आज़ादी दी। और वो क्या करता था फिरौन, तुमको तो दर्दनाक अज़ाब, दर्दनाक सजा दिया करता था, लेकिन उसके साथ क्या करता था, कुरान उसका नक्शा खींचता है, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को, वो तुम्हारे लड़कों को ज़बह करता था, ज़बह कर दिया करता था, ताकि ये कौम सर न उठाए। गौर से सुनते रहिएगा, क्यों बेटों को क्यों ज़बह किया जाता था, ताकि ये कौम अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ न उठाए। वयस्तहय्यून निसाअकुम, वयस्तहय्यून निसाअकुम, लड़कों को ज़बह करते थे और लड़कियों को जिंदा रखते थे। क्यों, लड़कियों के अंदर, औरतों के अंदर वो ताकत नहीं होती जो आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ उठा सके, अपने आप को लड़ाई के लिए पेश कर सके, लेकिन लड़कों के अंदर वो जज्बा, वो कुर्बानी का जज्बा होता है कि वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए फिरौन लड़कों को ज़बह किया करता था और लड़कियों को जिंदा रखता था। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये बहुत बड़ी आजमाइश अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह ताला बहुत बड़ी आजमाइश ले रहा था। और क्या कहा आगे अल्लाह ने, वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्रोग्राम बनाया कि अब ये फ़िरऔन ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, ऐसे इनको आज़ाद करने वाला नहीं है। चुनाचे आपकी कौम ने अपनी तई सारे लोगों के कानों में यह बात पहुंचा दी कि फला दिन यहाँ से निकलना है। जब ये निकले, आगे आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके जा रहे हैं। और जब फिरौन को मालूम हुआ कि यहाँ से तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल चुके हैं, तो अपनी फौज को लेकर पीछे पीछे फिरौन निकल चुका। आगे आगे मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम है, पीछे पीछे फिरौन है और फिरौन का लश्कर जर्रार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देख लिया कि फिरौन अपने लश्कर जर्रार के साथ पीछा कर रहा है। अल्लाह कहता है वही फ़रक़ना बिकुमुल बहरा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के पास पहुंचे हैं, तो अब आगे दरिया है, पीछे पीछे फिरौन का लश्कर है, फिरौन है। सोचिए उस वक्त क्या हालात होंगे, दिल कैसे कांप रहा होगा, दिल कैसे धड़क रहा होगा, ज़हन क्या क्या सोच रहा होगा कि पीछे लश्कर जर्रार फिरौन है जो जालिम है, जुल्म और सितम क्या करता है, हमारे लड़कों को ज़बह कर दिया करता है, आज हमारी खैर नहीं है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है दरिया पर अपनी लाठी मारो, आसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 जगह अपनी लाठी मारी। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, जब हमने दरिया को खोल दिया, रास्ता बना दिया, फ़अनजयनाकुम, और हमने तुमको निजात दी। सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम निकलती जा रही है, दरिया का पानी रुका हुआ है दुनिया में कोई ऐसा? अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम लाठी मारो, रास्ता बनाना हमारा काम है, उस रास्ते से गुजरना तुम्हारा काम है। अंदाजा लगाइए कि जब लाठी मारी है, रास्ता बना है, उस रास्ते के अंदर दलदल नहीं है, खुश्क रास्ता मिल गया, सारी कौम निकलती जा रही है। अब मूसा अलैहिस्सलाम किनारे लगने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं। फिरौन का लश्कर जर्रार देखता है कि अरे तो रास्ता बना ही हुआ है, चुनांचे वो भी अपने लश्कर को दाखिल कर देता है, वो भी दाखिल हो जाते हैं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पार हो चुकी है और ये लश्कर जर्रार और फिरौन दरिया के बीच में है। अल्लाह का हुक्म होता है, दरिया तेरा काम ख़त्म हो चुका, मिल जा। अल्लाह कहता है हमने तुमको निजात दी, रास्ते बना दिए दरिया के अंदर। फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, और हमने फिरौन को उसमें डुबो दिया, फिरौन के पूरे फिरौनियों को पूरा उसके अंदर गर्क कर दिया। वअग़रक़ना आला फ़िरऔन, पूरे फिरौनियों को जो उसके साथ आए थे सबको गर्क कर दिया। आज भी फिरौन की लाश
آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے. اللہ نے اس کو کہیں کا نہیں رکھا، عبرت کے لیے، نشانی کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ دیکھو جب تک قیامت نہیں آئے گی ہم اس فرعون کو یہیں پہ رکھیں گے اور دیکھنا اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. نہ پانی نے قبول کیا، نہ آگ نے قبول کیا، نہ مٹی نے قبول کیا، کسی نے قبول نہیں کیا. اللہ نے عبرت کے لیے، نشان کے لیے رکھ رکھا ہے. اللہ کہتا ہے وَآلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تم تو دیکھ رہے تھے، یہ فرعون کا لشکر جرار کیسے ڈوب رہا ہے، کیسے غرق ہو رہا ہے. سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا. آزادی اس بات کی ہے، آزادی کی خوشی ہوتی ہے. اس قوم سے پوچھئے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ غلامی کا کیسے گزرتا ہے، محکومیت کا کیسے گزرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ وہ غلامی کے طاق کو اتار کے پھینکوا دے سب کے. بتوں کی غلامی، اس کی غلامی، اس کی غلامی، سب کو ختم کر دیں. میرے محترم بزرگ دوستو، جو بھی قوم محکوم ہوتی ہے وہ ابھرتی نہیں ہے، وہ دبتی چلی جاتی ہے. یہ ہندوستان جس کے اندر ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، میرے محترم بزرگ دوستو، کوئی بھی آزادی کوئی آپ کو تحفے میں پیش نہیں کر دے گا. آپ کو سینی میں، دشت میں دے کر کے آپ کو آزادی پیش نہیں کر دے گا، بلکہ اس آزادی کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے. بہت ساری جانوں کو قربان کرتا پڑتا ہے، اپنے مال کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آزادی ملتی ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، کہیں کہیں اس آزادی کا معاملہ یہ ہے کہ فرائض کے بعد، اسلامی فرائض کے بعد اگر ہم غلام ہیں تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم آزادی کے لیے جنگ کریں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا مزاج، ایسا دماغ ہمارے علماء کرام کو دیا. حضرت مجدد علی فیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں ہی بتایا تھا کہ یہ انگریز جو یہاں آ رہے ہیں ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، ان کی نیتیں درست نہیں ہیں. یہ ہندوستان پر غالب ہونا چاہتے ہیں، ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے تلامذہ کو، اپنے متبعین کو، اپنے جاننے والوں کو یہ باتیں بتائیں. اس کے بعد وقت چلتا رہا اور یہ دماغ میں لوگوں کے بٹھاتے گئے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانا ہے. اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ درد کس کو تھا؟ مسلمانوں کا تھا. کیوں؟ یہ ملک پہ حکومت کون کر رہا تھا؟ بولیے، نہیں معلوم ہمارے نوجوانوں کو. اس ہندوستان پہ حکومت کون کر رہا تھا؟ ہمارا گھر اگر کوئی چھین لے گا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ پہلے مجھے یا آپ کو؟ کس کو ہوگی؟ جس کا گھر ہے اس کو تکلیف ہوگی. وہ درد سے کڑھاتا رہے گا اور یہ سوچتا رہے گا کب میں اپنے گھر کا مالک بن جاؤں، کب اپنے گھر پر قبضہ کر لوں اور جو قابض ہے اس کو بھگاؤں. چنانچہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے علماء کرام نے بہت قربانیاں دی. آج ہمارے علماء کرام کی قربانیوں کو فراموش کیا جا رہا ہے. آج تواریخ کی کتابوں سے ہمارے علماء کرام کے نام کو ہٹایا جا رہا ہے. میں تواریخ بتانے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں حصے لانے والے زیادہ تر علماء کرام ہیں. میں نام لینا چاہتا ہوں، اور جنہوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، کسی طرح ان کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے، ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. اس میں حضرت مولانا
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد العزیز، حضرت مولانا شاہ رفیع الدین، حضرت مولانا شاہ عبد القادر، حضرت مولانا سید احمد رشید، حضرت مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الحی صاحب بڑھانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ولایت عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانسیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ صادق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر حسین، مفتی صد الدین، مفتی عنایت، بہت سارے علماء کرام کا نام اس کے اندر موجود ہے میرے محترم بزرگ دوستو۔ جب جا کے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے۔ یہ لوگ ریڑھ کی ہڈی تھے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بھری کہ ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ یہ سرخیل تھے ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ میرا محترم دوستو، اب آپ جانیے انگریز یہاں کب آیا۔ تواریخ کو پڑھیے اور تواریخ کو یاد رکھیے۔ 1857 سے پہلے، بہت پہلے سے مسلمانوں نے اس جنگ آزادی کے لیے جنگیں کی ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے جی۔ جس کا گھر چنتا ہے اسی کو درد ہوتا ہے، جس کو زخم لگتا ہے اسی کو ٹیس لگتی ہے میرے بھائیوں جی۔ چنانچہ انگریز اس ہندوستان پر 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنا قدم یہاں رکھتا ہے۔ کتنا؟ 1608 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہ انگریز قدم رکھتا ہے۔ قدم رکھنے کے بعد مغل بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں تجارت کو فروغ دیں گے، تجارت کو فروغ دیں گے۔ اس وقت کا بادشاہ جہانگیر تھا، اس نے اس چیز کو بھانپا نہیں، اس نیت کو نہیں سمجھا، چنانچہ اس نے اجازت دی۔ اس کے بعد پہلا معاہدہ ہوتا ہے 1615 کو، 1615 کو معاہدہ ہوتا ہے تجارت کے لیے، اور اس تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد 55 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 55 سال کے بعد برطانوی حکومت 1670 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے فرمان جاری کرتا ہے کہ اب ہندوستان کے اندر جنگ کی شروعات کی جائے۔ کس کی شروعات کی جائے؟ 1670 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی یہ پیغام جاری کرتا ہے اور اپنے فوج بھیجتا ہے اور اپنے ہتھیار بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ہندوستان کے اندر جنگ کا آغاز کیا جائے۔ 1686 میں 1686 میں پہلی جنگ ہوتی ہے مغل بادشاہ سے۔ 1686 میں پہلی جنگ ہوتی ہے اور انگریز کا وہ حال کرتے ہیں یہ مغل بادشاہ اور یہاں کے جنگجو کہ بہت برا حال کرتے، بہت بری طرح ہارتے ہیں، اور کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑتے ہیں جن کے فوجوں کو تہس نہس نہ کر دیا ہو، ان کے کاروبار کو تہس نہس نہ کر دیا ہو۔ لیکن جانتے ہیں یہ انگریز بڑی شاطر قوم ہوتی ہے، بڑا گندا ذہن ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جنگ ہوتی ہے 1695 میں، اس میں بھی انگریزوں کو بدترین شکست ہوتی ہے، اور اس کے بعد مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پابندی لگا دی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں تجارت کو فروغ نہیں دے سکتی ہے، اس کو یہاں سے بوریا بستر باندھ کے جانا پڑے گا۔ لیکن یہ شاطر قوم نے کیا کیا؟ آ کے معافی نامہ پیش کیا، معافی نامہ پیش کیا کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں وہ گندا پن تھا کہ ہمیں ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے، چنانچہ انہوں نے معافی نامہ لکھا اور تمام باتیں جو اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرنا تھا ان تمام باتوں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہر چیز کے لیے راضی ہیں،
کیوں؟ ہندوستان کو دیکھ چکے تھے کہ ہندوستان کے اندر مال کتنا ہے، ہندوستان کے اندر مال کتنا ہے، چنانچہ ان لوگوں کا ذہن اس طرف چلتا رہا۔ اس کے بعد 1707 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہی شخص تھے جنہوں نے انگریزوں کے ناکوں چنے چبوا دیا تھا۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ اورنگزیب انتقال ہو گئے، اورنگزیب وفات پا گئے، دیکھا کہ اب یہ حکومت کمزور پڑ چکی ہے، چنانچہ انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا، اور کہتے ہیں انگریزوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ اور اس کے بعد بنگال کے سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ ہیں، ان سے جنگ ہوئی۔ ان کے دبدبے کو دبانے کے لیے 1756 میں کلکتہ پر حملہ کیا، اور ایک سال کے بعد 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں اور سراج الدولہ کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن میر جعفر جو بک چکا تھا اس نے غداری کی۔ غدار تو ہمارے اندر بہت ہیں، آج بھی کم نہیں ہے جی، اپنوں میں غداری ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ چنانچہ اس غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی، اور 1765 میں پھر مغل بادشاہ شاہ عالم کو جب جنگ ہوئی، پھر انگریزوں سے ہار ہو گئی۔ ہار ہونے کے بعد مکمل طور پر انگریزوں نے کہتے ہیں بنگال، بہار، اڑیسہ پر مکمل طور پہ قبضہ کر لیا۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ کیوں؟ ہندوستان پر اگر کوئی ان کے ناکوں چنے چبوا رہا تھا تو وہ ٹیپو سلطان تھے، انہوں نے انگریزوں کے ناکوں چنے چبوا دیے، اور یہاں بھی وہی کھیل کھیلا انہوں نے ٹیپو سلطان کے لیے کہ وہاں بھی میرے صادق کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد یہاں بھی وہی چال چلی، اور یہاں غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان کا اتنا دبدبا تھا کہ ان کے انتقال ہونے کے بعد بھی، زمین پر گرنے کے بعد بھی دور سے انگریزی فوج دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر تلوار چل جائے۔ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے ان کے قریب آئے، دور سے لکڑی لگا کے دیکھ رہے، ایسا تو نہیں کوئی جان باقی ہو، اگر جان باقی ہوگی تو یہ شیر ہے جس نے کہا لومڑی کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی۔ ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد بہت ساری جو نواب تھے اور کہتے ہیں راجا تھے، سب سلنڈر ہو گئے، اور سب ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئے، اور سب اپنے اپنے علاقہ کے کوئی راجا بنا، کوئی نواب بن کر کے اپنی حکومت کر رہے تھے اور ٹیکس دے رہے تھے۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہیں، لیکن وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، مختصر بات میں کرتے چلوں۔ اٹھارہ سو 57 میں آتے ہم سیدھے ڈائریکٹ 1857 میں جنگ ہوئی ہے۔ تمام علماء کرام نے ہندوستانیوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، سب کو شامل کیا ہے جو یہاں رہ رہے تھے، اور سب نے منظم ہو کر کے پھر جنگ شروع کی ہے۔ اس سے 1857 سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں میرے محترم بزرگ دوستوں، سارے کے سارے جنگوں کو مسلمان لڑی ہے اور علماء کرام نے لڑی ہے۔ 1857 میں بھی جو جنگ ہوئی اس میں ناکامی ہوئی اور لوگ تتر بتر ہو گئے۔ اس کے بعد علماء کرام نے اپنے اس مشن کو جاری رکھا، اور علماء کرام نے ایک ایک کر کے تمام علاقوں کا سفر کیا، اور ہمارے کیا کہتے ہیں گاندھی جی کو
اپنے خرچے پر پورے ہندوستان کا سفر کرایا، اور ہندوستانیوں کے ذہن میں یہ بٹھانے کے لیے کہ ہندوستان کو آزاد کرنا ہے، انگریزوں کی غلامی کے توق کو اپنے گلے سے اٹھا کر پھینک دینا ہے۔ مہاتما گاندھی کو بلایا گیا تھا، جی جنہوں نے خون جگر دیا آج وہی ہندوستان کے نہیں ہیں، تم پاکستان کے ہو۔ جی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہمارا آدمی کوئی کچھ کر دیتا ہے تو بلڈوزر چل جاتا ہے، اور تمہارے لوگ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ماب لنچنگ کی جا رہی ہے، تو ان کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلتا۔ کیا کتنے ظلم کرو گے، کب تک ظلم کرو گے؟ ایک دن ایسا آئے گا جیسے ہم نے انگریزوں کو یہاں سے دھول چٹا کر بھگایا تھا، تو وہ بھی بھگا کے دم لیں گے۔ ہم لڑنے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، تو ہم شہادت کی موت کو گلے لگا کر مریں گے، ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوٹا ہے، ہم نے کیا لوٹا؟ ہم نے دیا ہے، لال قلعہ ہم نے دیا، ترنگے کا ڈیزائن بنا کر ہم نے دیا، انقلاب کا نعرہ ہم نے دیا، ہر چیز ہم نے عطا کیا۔ تم کہاں کہاں مٹاؤ گے، کن کن نشانیوں کو مٹاؤ گے؟ ارے اس ہندوستان کی مٹی کو اٹھا کر کے اگر خوشبو لوگے تو وہاں بھی ہمارے خون کی خوشبو آئے گی۔ جو پاکستان جانے والے تھے وہ پاکستان گئے، جو ہندوستان میں رہنے والے تھے وہ ہندوستان میں ہے، اور ہم پکے ہندوستانی ہیں۔ یاد رکھو، جب سے یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ لو اور تواریخ کا جائزہ لے لو، جتنے بھی غدار نکلے ہیں، جتنے بھی جاسوسی کرنے والے نکلے ہیں، ہمارا ایک آدمی نہیں نکلا ہے، ہمارا مسلمان نہیں نکلا ہے، کوئی ہے تو کوئی ہے، تمہارے لوگوں میں سے جاسوسی کرنے والے نکلے ہیں اور نکلتے رہیں گے۔ یاد رکھو، نکلتے بھی رہیں گے۔ ہم جاسوسی کرنے والے نہیں ہیں، ہم نہ پاکستانی ہیں نہ پاکستانی کی جاسوسی کرنے والے ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے لیے مرتے ہیں، اور ہندوستان کے لیے اپنے تن سے سر کو جدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے حملہ کیا تو کس نے پاکستان کو پیچھے دھکیلا؟ کس نے دھکیلا؟ تم تھے۔ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ جگر تو ہمارے پاس ہے، یہ دل ہمارے پاس ہے، یہ گردہ ہمارے پاس ہے۔ تم نے اس وقت بھی انگریزوں کی چاپلوسی کی تھی اور کیا کہتے ہیں جاسوسی کی تھی، اور آج بھی تمہاری میں سے لوگ جاسوسی کرنے والے ہیں، چاپلوسی کرنے والے ہیں۔ آج بھی ہمارا مسلمان نہ پہلے جاسوسی کرتا تھا نہ چاپلوسی کرتا تھا، نہ اب جاسوس ہے نہ اب چاپلوس ہے، نہ رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ ہمیں کہتے ہو کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تم وفادار نہیں، ارے ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ ہم نے تو وفا کی اپنے ہندوستان سے، ہم مرتے تو یہ دفن ہوتے ہیں، تم مرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ راکھوں کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ ہمیں محبت ہے اس ہندوستان کی مٹی سے، اس بھارت سے ہمیں محبت ہے۔ ہماری محبت کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ ہم سے پوچھتے ہیں ثبوت دو، تم ثبوت دو۔ تم جو انگریز کی چاپلوسی کیا کرتے تھے، جاسوسیاں کیا کرتے تھے، اور خط لکھا کرتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، ہم نے نہیں لکھا کبھی، نہ لکھا نہ لکھیں گے۔ تم نے لکھا اور ہمیشہ لکھتے رہو گے، جاسوسی کرتے رہو گے، خفیہ دستاویز ہندوستان کا پاکستانیوں کو بیچتے رہو گے۔ ہم نہیں کرنے والے، الحمدللہ ہندوستان کی جاسوسی پاکستان کو دینے والے نہیں۔ ہم جتنے پکڑے گئے سارے کے سارے تمہارے پکڑے گئے، ہمارا آج تک الحمدللہ ایک بھی نہ عبد الرحمن آیا نہ عبداللہ آیا۔ میرے نوجوانوں، اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا حصہ ہمارا ہے۔ یہاں سے لے کر یہ جو آپ چاندنی چوک دیکھ رہے ہیں، لال قلعہ دیکھ رہے ہیں،
پاکستان تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو. علماء کرام کو لا کر کے سیدھے آگ میں ڈال دیا جاتا تھا. علماء کرام کو سور کی کھالوں میں بند کر کے آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا. علماء کرام کے بدن پر سور کی چربی لگا کر کے آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا. یہ قربانیاں ہم نے دی ہیں اور ہم جھکے نہیں. ہم جھکے نہیں، نہ ہم جھکے ہیں نہ جھکیں گے. اللہ نے وہ ایمانی جذبہ، ایمانی طاقت ہمیں عطا فرمایا ہے. اس لیے میرے نوجوانوں اپنے دماغ میں بیٹھا لو، یہاں سے ہم جانے والے نہیں ہیں. اگر ایسا موقع آیا تو پھر ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. تم ورزش کیوں نہیں کرتے؟ تم طاقت پیدا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ورزش کرو گے طاقت آئے گی بدن میں. یہ گٹکے مٹکے کے چکر میں کیا پڑے رہتے ہو؟ میرے نوجوانوں تیاری کرو. ہندوستان پر جو بھی آفت آئے گی اس کے لیے ہم تیار رہیں گے. جب ورزش کرو گے تب مقابلہ کرو گے. ورزش نہیں کرو گے تو یہ ہاتھ پیر کانپیں گے. جی ڈھول مت بجاؤ، تاشے مت بجاؤ، اس ہاتھوں سے لاٹھیاں چلاؤ، اس ہاتھوں سے تلوار چلانا سیکھو. اس میں دم پیدا کرو. ایک پنچ مارو تو نیچے گرا دو. یہ پنچ میں طاقت پیدا کرو، ککوں میں طاقت پیدا کرو، دل گردہ مضبوط کرو. میرا نوجوان سویا ہوا ہے. یہ ایسی آزادی نہیں ملی ہے، بڑی محنت اور بڑی قربانی کے بعد یہ آزادی ملی ہے. اس آزادی کو ختم نہ کریں، اس آزادی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. قربانی پھر دینی پڑے گی. مت سوچیے کہ میں قربان ہو جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے یہ نہیں سوچا. مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کیا، سب کچھ قربان کر دیا، تب جا کے آزادی ملی ہے. اس آزادی کا فائدہ اٹھائیے اور شریعت کے مطابق اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجیے. انگریزوں کی غلامی مت کیجیے، انگریزوں کی نقالی مت کیجیے. یہ برتھ ڈے، یہ سڈے، اب تو یہ شادی پر بھی ہم لوگ ماشاءاللہ شادی کی سالگرہ منا رہا. آپ کا نوجوان استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. شرم نہیں آتی ہمیں غیروں کی نقالی کرتے ہوئے؟ ہمارا ضمیر کہاں سو چکا ہے؟ ہم اللہ کے ماننے والے، نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے انگریزوں کی نقالی کر رہے ہیں، شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں بچے کا، اپنا برتھ ڈے منا رہے ہیں. افسوس کرنے کا مقام تھا کہ ہمارا لڑکا جو 15 سال کا ہو گیا، اس کی زندگی 70 سالہ زندگی ہے یا 60 سالہ زندگی کچھ پتہ نہیں، اس میں سے 15 سال کم ہو گئے. اس میں سے کتنے سال؟ 15 سال کم ہو گئے. ہمارا 56 سال گزر گیا، میرا 56 سال کم ہو گیا. کم موت کا فرشتہ ہے، بہت ارشد قمر بات کیا کرتا، چل تیرا وقت مکمل ہو گیا. جی روح نکالے گا، لے کے چل دے گا. ہے آپ کو پتہ برتھ ڈے منا رہے ہیں ہم بچوں کا، کس لیے ان کاموں پر اپنا پیسہ صرف کر رہے ہیں؟ اور بھی کام ہیں، اس پر اپنے پیسے کو صرف کیجیے. یہ برتھ ڈے گڈھے سڈے مت منائیے. اللہ کے واسطے میں آپ سے بہت ہی طلب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ بچوں کا برتھ ڈے مت منائیے، یہ شادی کی سالگرہ وغیرہ مت منائیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجیے تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی سرخرو تھے، آگے بھی سرخرو رہیں گے. آج جو یہ ظالم حکومت ہمارے اوپر بیٹھی ہے تو ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہم اپنے اعمال درست کریں، ہم اپنے اعمال کو اچھے کریں، اپنے اخلاق کو اچھے کریں. یہ زبان پر جو ہمارے گالیاں ہیں، ان گالیوں کو بند کیجیے. دلی کا معاملہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر بھائیوں کی زبان پر گالیاں ہیں، چھوٹتے ہی گالیاں. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے؟ یہ ہماری شریعت سکھاتی ہے؟ نہیں. اخلاق پیش کیجیے. سامنے والا گالی دے تو خاموش رہ جائیے، خاموش رہ جائیے، اپنے اخلاق کو درست کریں ہم لوگ. تو یہ آزادی ہم نے ہر طرح سے ممکن کوشش کر کے آزادی دلوائی ہے. ہمارا حصہ سمجھ لیجئے اس کے اندر 80% ہے، اس کے بعد ہمارے بھائیوں کا ہے حصہ. کیوں؟ 1857 سے پہلے جتنی جنگیں لڑی ہیں ہم نے لڑی ہیں. جی اس لیے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ آزادی
ہمارے بڑوں کی قربانیوں سے، ہمارے علماء کرام کی قربانیوں سے ملا ہے، ورنہ یہ آزادی ملنے والی نہیں تھی۔ اللہ سے دعا کیجئے ہمارے ابھی ہندوستان کے جو حکمراں ہیں، اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بول دیے بھائی علی، آمین تو بولیے۔ ان کو اللہ عقل سلیم دے دے، سوجھ بوجھ دے دے۔ یہ اندھے ہیں، یہ انہی لوگوں کی پیداوار ہیں، جی یہ انہی لوگوں کی پیداوار ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے اپنے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، اللہ تعالی ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس آزادی کا فائدہ اٹھا کر کے ہم کو شریعت اسلامیہ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لیں بھائی۔